آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دوں گا حضرت مولانا، کہاں ہے وہ حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ حضرت کو دعوت دیتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ کچھ وقت امیر کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے۔ تشریف لائے حضرت، مہربانی ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میں بغیر کسی تمہید کے جو اصل مقصد ہے 3 دن کے مسلسل اس عمل کے جاری رہنے کا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور کردار کے رہنمائی میں ان اجتماعات کے وساطت سے دنیا انسانیت کو امن کا پیغام پہنچانا۔ اس مقصد میں کسی کو نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شبہ کہ اس دنیا کی جنت انسانیت کے درمیان امن و عاشقی کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر اختلاف ہو سکتا ہے تو حصول کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو امن کا جنت کس راستے سے ملے گا، کس رویے سے ملے گا، اور وہ کیا ہوگا۔ انسانوں میں اختلافات کا وجود بھی ہے اور مشترکات کا وجود بھی ہے، چاہے قومیں ہوں، شریعتیں ہوں، مذاہب ہوں، سیاسی افکار و نظریات ہوں، ہر ایک سطح پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ اب امن کے راستے کے ڈھونڈنے کے لیے 2 وتیرے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور 2 الگ نتیجے ان پہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سطح کی، جس نوعیت کے اختلافات ہوں ان کو ابھارا جائے، خوب تشہیر دی جائے اور ان اختلافی نکات کو اتنی شدت سے لوگوں کے سامنے رکھ لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں شدت آئے، زبان تلخ ہو، نوبت گالی گلوچ تک پہنچائے، ہاتھا پائی ہو، آگ بھڑکے، عزتیں لوٹے، خون بہیں، آبادیاں اجڑی اور پھر اسلحے کے منہ سے آگ اگلنا شروع ہو جائے، یہ ایک راستہ ہے کہ جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امن آ جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اختلافی نکات کو پس پش ڈالا جائے، اہمیت نہ دی جائے، جو اشتراکات ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور مشترکات کو ابھارا جائے، مشتہر کیا جائے۔ مدرس بھی، استاد بھی، معلم بھی، خطیب بھی اور سیاسی زعماء بھی، تاکہ نتیجے میں
انسانوں میں قرب پیدا ہو، وحدت کا ماحول بنے، اعتماد بحال ہو جائے، تعاون کا عمل شروع ہو جائے۔ یہ دو الگ راستے ہیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ نے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کس راستے کو اپنانا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و کردار کا کیا وتیرہ اور رویہ تھا۔ ایک روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ زور دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات یا عمل آپ تک پہنچ جائے اور اس میں 100 قسم کی تأویلیں آپ کر سکیں، 99 تأویلیں وہ ہوں جو انتشار و افتراق اور نفرت کی باعث بنے، لیکن اس 100 میں سے ایک ایسی تعبیر بھی ممکن ہو کہ جس سے انسانیت کی وحدت پارا نہ ہو سکے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس 99 تعبیروں کو پس پش ڈالیں اور وہ وحدت والی ایک تعبیر پہ اس قول اور عمل کو حمل کریں۔ یہی وہ قول اور یہی ہدایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے لوگوں سے قرب پیدا کرتے تھے۔ اگر قرب کا اور رابطہ نہ ملتا تو جاہلیت کے زمانے کے معاہدے یاد دلاتے تھے، پھر اس کے بعد اختلافی نکات پہ دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ ذہن بناتے تھے۔ لہذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشترکات کو سامنے لائیں، اس پہ زیادہ زور دیں، اور پھر جب اعتماد بحال ہو اور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور وحدت قائم ہو، پھر اختلافات پر خیر خواہی اور شفقت کے ماحول میں دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ سمجھانے کی جدوجہد کریں۔ اور یہی ایک طریقہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جزاک اللہ حضرت، آپ بزرگ ہیں۔